ہو، میں ایونجلسٹ نذیر آپ سب کی خدمت میں۔ میرے عزیزو، میں خداوند کا نہایت شکرگزار ہوں اور آپ سبھی کا۔ آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں نجات۔ نجات ہے کیا اور نجات کے لغوی میننگ کیا ہے؟ نجات کا مطلب یہ ہے کہ مخلصی، چھٹکارا، رہائی پانا، اسے کہا جاتا ہے نجات۔ آؤ ہم نجات کے اوپر ذرا خداوند کے زندہ پاک کلام پر بھی غور کرتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اس ٹائم میں سیویو کی سائڈ آیا ہوں اور بہت اچھا موسم بھی بہت زبردست ہے۔ آؤ جی تو ہم خدا کے پاک کلام کی طرف بھی غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو نجات پانے کی ضرورت ہے، یعنی ہم سب کو نجات پانے کی ضرورت ہے۔ اور نجات کے اوپر خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے؟ اس سے پہلے کہ جو زندگی گناہ آلودہ ہوتی ہے اس کے متعلق سے خدا کا کلام کیا کہتا ہے، پھر کس طریقے سے نجات پائے جا سکتی ہے۔ رومیو اس کا 3 باب اور 23 آیت میں لکھا ہوا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، یعنی سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ اور اسی طرح عبرانیوں اس کا 9 باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور جس طرح آدمی کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے ہمیں اور ایک ہی دفعہ عدالت ہوگی۔ تو میرے لیے چاہیے ہمیں کہ ہم جب تک ہم نجات نہیں پائیں گے تو ہم رہائی نہیں پا سکتے، ہم مخلصی نہیں پا سکتے، ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ تو نجات ہی ہے جو ہمیں رہائی، مخلصی اور چھٹکارا دلاتی ہے۔ اسی طرح خداوند کے پاک کلام میں سے رومیو میں سے دیکھتے ہیں، رومیو 6 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہوا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یوحنا کی انجیل 3 باب اور 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے آپ کو بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ بپتسمہ جب ہم لیتے ہیں، بیپٹزم جب ہوتا ہے، جب ہم کہیں بھی خدا کے خادموں سے اگر آپ بپتسمہ لینا چاہتے ہیں تو یا چرچز میں ہال بنے ہوتے ہیں یا سمندر میں آ کر جو ہے وہ بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ بپتسمہ جو ہے ہماری پرانی انسانیت کو ہم اتارتے ہیں اور نئی انسانیت کو پہنتے ہیں، یعنی کہ توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نجات پانے کے لیے آگے یوحنا کی انجیل 3 باب 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ اور ہم جو ہیں جسم سے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ جب روح میں پیدا ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں بپتسمہ لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بیپٹزم جب لیتے ہیں، نئے طور پر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سیکنڈ امثال کی کتاب 14 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہ ہے۔ اور یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، کیونکہ وہ راہ اور حق اور زندگی ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں آتا۔ اسی طرح اعمال 4 باب 12 آیت میں لکھا ہوا ہے، کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16 آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ بہت زبردست ورس ہے، یہ محبت کے اوپر بات کی گئی ہے۔ میں آپ کو محبت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور محبت کے اوپر جب بات کی جاتی ہے تو خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو
बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे तो बड़ी जबरदस्त और बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स कि निजात जो है हमें यीशु मसीह के वसीला से मिलती है, और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इसी तरह मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से रोमियो की इंजील देखते हैं। रोमियो उसका 6 बाब और 23 आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है, गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। और गुनाह जो है वो हमें मौत की तरफ गालिब करता है, और खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी है जो मसीह पर ईमान रखता है, जो मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, जो मसीह को उसे बेटा मानता है, खुदा का बेटा मानता है, वही निजात पाता है। तो आखिरी वर्सेस पर हम मेन गौर करते हैं, जो मेन बातें हैं। इब्रानियों उसका 2 बाब और 18वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो नई जिंदगी किस तरीके से हमें मिलती है। नई जिंदगी उस वक्त मिलती है जब हम अपने पुराने सारे गुनाह जो है वो खत्म कर देते हैं, जब हम तौबा कर लेते हैं, जब अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी में जब डिप होते हैं और जब हम निकलते हैं पानी से बपतिस्मा लेकर, उसके बाद जो है हमारी पुरानी इंसानियत खत्म हो जाती है और नई एक नया मखलूक हो जाता है। और यहाँ नए मखलूक के ऊपर बात कर रहे हैं, और यहाँ पर खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है नए मखलूक की बात है। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और 17 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। तो ये नया मखलूक के ऊपर जब बात करें तो दूसरा कुरिन्थियों हमें बताता है 5 बाब 17 आयत में आपको मिलेगा कि हम किस तरीके से नई जिंदगी में जब हम दाखिल होते हैं तो एक नया मखलूक बन जाता है। इसके बाद हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं, ईमाल 17 बाब 30 आयत में लिखा हुआ है, बस खुदा अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करो, और तौबा करना बहुत जरूरी है। इसी तरह ईमाल 16 बाब 31 आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु पर ईमान लाते तो तेरा घराना निजात पाएगा। तो निजात हमें उस वक्त मिल सकती है जब हम मसीह को पहन लेते हैं, हम पुरानी इंसानियत को खत्म कर लेते हैं, और हमारा खानदान भी निजात पा सकता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करते हैं, या उसकी राह पर हम चलते हैं, या उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। तो निजात बेसिक है यही है कि हमें यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है। खुदावंद आप लोगों को बहुत ज्यादा बरकत है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।